اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ سیدھا ہسپتال پہنچا۔ ہسپتال پہنچ کر دیکھیں، جب سب نے یہ اطلاع دی کہ اس بچے نے نکالا ہے تو ہمارا بھی یقین 100% اسی بچے پر تھا کہ اس نے ہی نکالا ہوگا اور اس نے ہی ہم پر یہ مہربانی کی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا نا کہ نکالا کس نے۔ ہمیں مختلف ذرائع سے پتہ چلا کہ جی اس بچے نے نکالا۔ ہمارا بھی جو ہے وہ شک یقین میں بدل گیا کہ ٹھیک ہے اس بچے نے نکالا ہوگا، اسی بچے نے نکالا ہے۔ ہماری رائے کوئی دوسری تو نہیں تھی۔ جب میں ہسپتال پہنچا، وہاں پر اس کا جو بھی وہاں پہ کارروائی تھی اس کو پورا کر کے ہم لے کر آئے اس کو، یہاں پہ سرد خانے میں رکھا۔ پھر سرد خانے کے بعد ہم نے اس کو رات کو تدفین اس کی اور ہم فارغ ہو گئے۔ ہم تو پھر اس وقت بھی اس بچے سے ملنا چاہتے تھے، یہ بات نہیں ہے، ہم اس بچے سے ملنا چاہتے تھے اور اس کو جو ہے یعنی شاباشی دینا چاہتے تھے، اس کو ویلکم کرنا چاہتے تھے کہ اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ کسی اور کوئی اور پارٹی ہے جو بچے کو نکال رہی ہے، وہاں سے اس کو کور کر رہی ہے، اس کو نکالتے ہوئے دکھا رہے ہیں اور اس کو وہاں اس پہ جہاں سے نکالا اس کے قریب ہی کوئی زمین پہ اس کو رکھا جا رہا ہے اور وہاں سے نکال کر آگے پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ میرے پاس کچھ ثبوت آئے، کچھ ویڈیو آئیں جس کی بنیاد پر میں نے جس نے بھی مجھے ثبوت دیے، میں نہیں جانتا واللہ عالم، جس نے بھی مجھے ثبوت دیے میں نے اس ثبوتوں پر بھی یقین نہیں کیا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی کارروائی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی آگے کسی نے کارروائی کی ہو، تو لہذا میں نے ان ثبوتوں پر بھی یقین نہیں کیا۔ میں نے اپنے بچوں کو، میرا ایک بچہ ہے چھوٹا، ان سے چھوٹا بھائی ہے اس کو، اور یہ میرا بیٹا ہے دوسرے نمبر کا، یہ میرے داماد جو یہاں بیٹھے ہیں، یہ دونوں آج صبح اس پوائنٹ پر گئے۔ اس پوائنٹ پر جانے کے بعد انہوں نے تمام معلومات وہاں حاصل کری اور وہاں کے جو اہل محلہ کے لوگ ہیں یا جو وہاں دکاندار ہیں یا وہاں جہاں بنگلو ہے یا وہاں پر جو کوئی اسپتال ہے، ہاسپٹل ہے، اس کے گارڈ وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے ان سب سے معلومات حاصل کی۔ انہوں نے وہ ویڈیو جو ان کے پاس موجود تھی، جو مجھے حاصل ہوئی تھی، انہوں نے وہ پارٹی ان کے سامنے پیش کی، وہ لوگ ان کو دکھائے اور ان کو دکھا کر ان سے تصدیق کی اور ان سے پوچھا کہ بھئی آیا یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ جو بچہ برآمد کیا ہے، کیا آپ کے سامنے کیا گیا ہے اور یہی لوگ ہیں؟ تو انہوں نے اس کی تائید کی اور اس کی گواہی دی کہ ہاں یہی لوگ تھے جنہوں نے اس بچے کو برآمد کیا ہے، اس بچے کو کور کیا ہے، یہی لوگ تھے۔ جب انہوں نے پوری اچھی طرح تصدیق کر لی، معلومات کر لی، اس کے بعد یہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو آپ کے پاس ثبوت آئے اور وہ جو لوگ آئے تھے، وہ یہ بات ان کی بالکل صحیح ہے، یہ کور انہوں نے کیا ہے۔ اب دیکھیے، مجھے نہیں پتا کہ وہ لوگ کون ہیں، وہ KMC والے ہیں، DC والے، کون سا محکمہ ہے اور کون سے ادارے کے وہ لوگ ہیں، کون سے محکمے کے وہ جو تھے، جو کام کرنے والے تھے، واللہ مجھے بالکل نہیں پتا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ لہٰذا میں نے ان ثبوت کی بنیاد پر میں نے جو ایک بات ریکارڈ کرائی کہ بھائی یہ جو چیزیں ہیں یہ میں ثبوت کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ میرا پہلے والے پر بھی یقین تھا اور میرا دوسرا بھی جو ہے وہ ثبوت جو میرے سامنے آیا وہ بھی مجھے یقین ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سچ کیا ہے، میں ابھی بھی اس سے غافل ہوں، لیکن اس ثبوت کی بنیاد پر، وہ جو ثبوت میرے پاس ہیں اور ان گواہیوں کی بنیاد پر اور ان کی تصدیق کی بنیاد پر میری رائے میں یہ بات میری مقدم ہوئی اور یہ میرے داماد اور یہ میرے بچے یہ کہتے ہیں کہ وہ جو دوسرا جو کور کیا گیا ہے دوسری جگہ سے وہ صحیح ہیں۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ جی وہ ادارہ کون سا ہے، وہ محکمہ کون سا ہے۔ دیکھیے وہاں جو بچہ، میں نے البتہ اتنا کہا کہ وہاں جو بچہ جو گٹر نالا پل کے نیچے بتا رہا ہے، ہم اس جگہ پر کئی مرتبہ گئے اور ہم نے اس میں دیکھا، اس جگہ کے اندر دیکھا، لیکن ہمیں وہاں پر کوئی بچہ اپنا نظر نہیں آیا
اس کی کوئی صورت ہمیں وہاں نظر نہیں ہے. ہم کئی بار وہاں دیکھ چکے تھے لیکن وہاں ہمیں بچہ نہیں ملا. لیکن اس کے بعد بھی ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں وہاں پر آ گیا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ بچہ پہلے سے آگے پہنچ گیا ہو، تو وہ بچہ ٹھیک ہے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ بچہ ٹھیک ہے یا وہ لوگ ٹھیک ہیں. ثبوت میرے پاس موجود ہیں اور وہ فوٹوز میرے پاس موجود ہیں جو مجھے دکھائے گئے ہیں. اس کی بنیاد پر میں نے صرف اتنا کہا کہ یہ مجھے صحیح لگتا ہے. اب عوام کی رائے میری طرف ایسی آ رہی ہے کہ دادا نے پیسے کھا لیے. اللہ کا شکر و احسان ہے، دادا کو ابھی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے اور دادا اپنی ننھی سی جان کو پیسے کے لیے بیچے گا نہیں انشاءاللہ العزیز مرتے دم تک. اور نہ ہی دادا کو کوئی دھمکی مل رہی ہے اور نہ ہی دادا پر کوئی پریشر ڈال رہا ہے. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ دادا عمر کے اس حصے میں ہیں، کوئی اگر مار بھی دے گا تو دادا کو پرواہ نہیں ہے. کسی نے اگر مار بھی دینا ہے تو دادا کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. لہذا میں ببانگ دہل میں کسی بات کی بھی تصدیق نہیں کر رہا. تصدیق کرنے والے خود کریں کہ آیا وہ سچ ہیں یا آیا وہ سچ ہیں، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، یہ ادارے اس کی خود تصدیق کریں. میں اس کی تصدیق نہیں کر رہا، نہ میں نے اس کے لیے حامی بھری ہے نہ میں نے اس کے لیے انکار کیا ہے. میں بالکل درمیانی بات کر رہا ہوں. اگر وہ بچہ سچا ہے تو وہ اپنی ساری جو ہے جس طرح اس نے کور کیا تو وہ اس کا ثبوت پیش کریں اور اس کا ثبوت ظاہر کریں. اس لیے کہ جو اب ہم نے دیکھا وہ جو بچہ کہتا ہے کہ میں پیر رکھ کے اندر گیا، تو میرا یہ بچہ بتاتا ہے کہ اس گٹر کے اندر تو پیر رکھنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. آدمی پہلے اپنے آپ کو سنبھالے گا یا بچے کو سنبھالے گا؟ نہ اپنے آپ کو سنبھالنا، اپنے آپ کو ہی سنبھالنا مشکل ہے تو وہ ننھی سی جان کو سنبھالنا کیسے آسان ہوگا، کتنا مشکل ہوگا. تو یہ میرے بچے نے مجھے بتایا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں بار بار آپ کو، نہ میں نے الحمدللہ نہ مجھے کسی نے پیسے کی ڈیمانڈ ہی نہیں کی اور نہ مجھے کسی نے مجھ پر کوئی پریشر ڈالا. یہ میرا معاملہ ہے. میں اب عوام پر چھوڑتا ہوں، وہ میرے بارے میں اچھی رائے قائم کریں، غلط رائے قائم کریں. یہ فیصلہ آپ کا اور اللہ کے درمیان ہے، یہ معاملہ آپ کا اور اللہ کے درمیان ہے. میں اس سے مبرہ ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی یہ جو میرے بچے دیکھ کر آئے ہیں، یہ میرے داماد دیکھ کر آئے ہیں، یہ اپنا بیان خود ہی دے دیں گے. السلام علیکم. جی آپ بتا رہے ہیں بچے کا، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن کراچی کی جو صورتحال ہے جی جی ہم دیکھتے ہیں، آپ لوگ بھی شاہ فیصل میں رہتے ہیں، شاہ فیصل میں بھی ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ مین ہولز کے ڈھکن نہیں ہیں یا یہاں پہ سڑکیں موجود نہیں ہیں. پورے کراچی کا یہ حال ہے. اس کے اوپر کیا بولیں گے جو شہری انتظامیہ ہے یا جو ضلع انتظامیہ ہے، وہ اس کا کیا کردار ہے اس کے اندر؟ آج آپ کا بچہ گیا ہے، اس سے پہلے کئی بچے جا چکے ہیں، آنے والے وقتوں میں اور بچے بھی جا سکتے ہیں. اب دیکھیں یہ مجھ سے ایک سوال کر رہے ہیں کہ جی یہ جو صورتحال ہے علاقے کی، کراچی کی جو بھی ہے، دیکھیں اس کراچی کی صورتحال کا میں ذمہ دار تو نہیں ہوں نا جی. ذمہ دار تو وہ لوگ ہیں جن کا لوگوں نے انتخاب کر کے آگے ان کو بھیجا ہے کہ وہ اس سارے مسائل جو ان عوام کے ہیں وہ حل کریں. حل کرنے والے تو وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے ان کو منتخب کیا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے ساری. اب وہ اپنی ذمہ داری کو کس طرح نبھاتے ہیں ان کو جاننا چاہیے، یہ میرا کام نہیں ہے. ہاں جیسے کہ اخلاقی طور پر میرے اپنے محلے کے اندر یا میرے اپنے علاقے میں جہاں میں کچھ تھوڑا بہت کر سکتا ہوں اخلاقی طور پر وہ میں کر سکتا ہوں، وہ مجھے کرنا چاہیے. میری ذمہ داری اخلاقی طور پر یہ ہے. لیکن میری پورے علاقے کی یا پورے پاکستان کی یا پورے کراچی کی ذمہ داری مجھ پر تو نہیں ہے. ذمہ داری میری قانوناً نہیں ہے، اخلاقی میری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر میرا کام وہ ذمہ دار نہیں کر رہے، ہمارا کوئی جو کام یہاں پر جو خرابیاں ہیں اس کراچی کے اندر یا کراچی کے ملحقہ علاقوں میں جو بھی خرابیاں آ رہی ہیں ان کی وہ اپنی ذمہ دار پوری نہیں کر رہے، تو اگر ہمارے اپنی طرف کوئی کمی بیشی ہے تو اخلاقی طور پر ہم اس کو خود ہی کور کر لیں اور خود ہی اس کمزوریوں کو ختم کر دیں. اگر کہیں ڈھکنا نہیں لگاتا، کوئی نہیں لگا ہوا تو اپنے پاس سے لگا دیں. کوئی نالی اگر بہہ رہی ہے تو اس کو اپنے پاس سے اس کو درست کرا دیں. کوئی بھی بہرحال خرابی آ رہی ہے تو اخلاقی طور پر ہم اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ سارے کام حکومت پر نہ ڈالیں، خود کچھ بھی کر لیں. لیکن قانونی ذمہ داری یہ ذمہ داروں کی ہے.
جن کو منتخب کر کے بھیجا گیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب میں دیکھیں نا اس میرے بچے نے اب یہ اعلان کیا, یہ اس بات کا اظہار کیا کہ میں انشاءاللہ جتنے بھی کہیں پر نالے کے اوپر ڈھکنے نہیں ہیں میں ان کو اپنی استعداد اور اپنی استطاعت کے مطابق لگاؤں گا. ٹھیک ہے نا جی. اب جتنی اللہ نے ہمیں توفیق دی, بعد میں یہ ہے کہ جی سارے کراچی کے اندر جو ہے وہ ڈھکن ہے 8,000 10,000 یا 25,000 کتنی کی. ہم نے یہ کہا کہ بھائی بچے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی اللہ نے ہمیں توفیق دی, اللہ ہمیں توفیق دے ساری کراچی کے لگا دیں گے. اللہ ہمیں جتنی توفیق دے گا ہم اس کو لگائیں گے, جہاں جہاں ہم لگا سکتے ہیں انشاءاللہ لگائیں گے. ہمارے اس بچے نے بھی عزم کیا کہ ہم خود لگائیں گے انشاءاللہ. ایسی بات نہیں, دونوں بھائیوں نے عزم کیا کہ ہم انشاءاللہ کریں گے اور ہم لگائیں گے اس کو جہاں تک ہم کر سکے. ٹھیک ہے نا. اللہ توفیق دے سارے کراچی کے بھی لگا دیں گے, ایسی بات تو نہیں ہے. اللہ کے یہاں اللہ کے دینے میں کوئی دیر نہیں ہے. اللہ دینا چاہے منٹوں میں دے دیں گے اور ہم سارے کراچی میں ڈھکنے لگانے کے قابل بن جائیں گے. لیکن لگائیں گے ضرور انشاءاللہ جتنی اللہ نے ہمیں توفیق دی. ٹھیک ہے نا جی. انشاءاللہ آخری بات ہے, آپ کا یہ جذبہ قابل ستائش اور قابل تحسین پیش آیا ہے, آپ اس کو ٹھیک ہے جی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنے ادارے اس سے متعلقہ ہیں, جتنے ادارے جتنے محکمے اس سے متعلقہ ہیں وہ سارے کے سارے اس کے ذمہ دار ہیں. نیچے سے لے کر اوپر تک کے ادارے اس کے ذمہ دار ہیں. میں پورے پاکستان کی عرض کر رہا ہوں کہ پورے پاکستان کے ذمہ دار لوگ پورے پاکستان کے ذمہ دار ہیں. پورے پاکستان کی انہوں نے ذمہ داری لی ہے. کراچی والوں کے ذمہ دار کراچی والوں کی ذمہ داری لی ہے. اپنی ذمہ داری کے وہ احسن طریقے سے نبھاتے ہیں تو عوام کی دعائیں لیتے ہیں, اور اگر نہیں نبھاتے تو پھر عوام کی ان کو بد دعائیں ملتی ہیں. تو میرے پیارے بھائی یہ بد دعائیں خالی نہیں جاتی, یہ لگتی ضرور ہیں. اللہ پاک بڑے سننے والے ہیں, مظلوم کی سنتے ہیں, پکڑتے ضرور ہیں. کبھی جلدی پکڑ لیتے ہیں کبھی دیر میں پکڑتے ہیں, لیکن پکڑتے ضرور ہیں. لیکن ہر ذمہ دار اپنی اخلاقی اور اپنی قانونی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو پوری کرے گا تو لوگوں کے دلوں سے دعائیں نکلیں گی اور اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی چمکائیں گے اور آخرت میں بھی چمکائیں گے. تو سب کو پوری کرنی چاہیے اپنی اپنی ذمہ داریاں. اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں وہ کوئی کہتے ہیں کہ بھئی آپ چیز کے خلاف کارروائی کریں. بھئی چیز کے خلاف میں کیا کارروائی کروں؟ یہ تو اس شخص کی, میرا صرف اتنا کہنا تھا کہ اس شخص کی اخلاقی ذمہ داری تھی کہ وہ لاکھوں کروڑوں روپے کا وہاں کاروبار کر رہا ہے, اس کے سامنے پارکنگ ہے, پارکنگ کے وہ پیسے لیتا ہے, تو کم سے کم اس کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے کسٹمر آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اتنے عرصے سے وہاں ڈھکنا نہیں ہے, تو وہ وہاں ڈھکنا لگا کر اپنی ذمہ داری کو پورا کرے, اور کرنا چاہیے. جو متعلقہ اداروں کے اور محکموں کی جو غفلت ہے لیکن کم سے کم اس چیز کی بھی تو غفلت ہے یا نہیں. اب وہ قانون کے دائرے میں آتا ہے یا نہیں آتا مجھے نہیں علم, اور کون لوگ قانون کے دائرے میں آتے ہیں جنہوں نے غفلت برتی ہے مجھے نہیں علم. میں قانون کو نہیں جانتا, میں قانون کے کسی بھی شق کو نہیں جانتا, اور کیا قانون ہے کیا نہیں ہے, کس کو آپ نے پنش کرنا ہے کس کو نہیں کرنا, کس کو آپ نے سرزنش کرنی ہے کس کو نہیں کرنی, کس کو کتنی کرنی ہے کس کو کم کرنی ہے کس کو زیادہ کرنی ہے, کون اس کا ذمہ دار ہے, یا آپ خود جانتے ہیں. اپنے طور پر اداروں کو چاہیے ایسے لوگوں کی سرزنش ضرور کریں, ان کو پنش ضرور کریں تاکہ آئندہ کے لیے ایسے حادثات سے بچا جا سکے, اور ان کو خوف ہو کہ اگر ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے تو ہم مشکل میں پڑیں گے. یہ جو ہے یہ بچہ اس کی گواہی دلوائیں, یہ جو دیکھ کر آئے وہاں پر. آ جاؤ آپ بتاؤ آگے. جو نہیں میرے پاس پولیس سے کوئی بیان لینے نہیں آیا. ہاں خاتون ایک انویسٹیگیٹ کرنے آئی تھی, اب انہوں نے بس جی ہاں ایس پی لانڈی ہیں, انہوں نے انویسٹیگیٹ کی ہے کہ بھئی کیا معاملہ آپ کے ساتھ پیش آیا. بھئی اتنی بات ہے, اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں تھی. اب آپ لوگ یہ پہنچا دیں گے انشاءاللہ بالکل ہو بہو.
اگر آپ لوگوں نے کاٹا ٹوٹی کی تو آخرت کے ذمہ دار پھر آپ لوگ ہو گئے انشاءاللہ. آپ ہی لوگ ہو جو ہر گلی ہر محلے میں آپ خبریں پہنچاتے ہو نا, تو آپ لوگوں سے ہی. سر وہ ایس پی لانڈی نہیں ہے, وہ ایس پی انویسٹیگیشن سینٹرل ہے. اچھا کمیٹی بنی ہے تو آپ نے انہوں نے مجھے غلط بتایا. نہیں کوئی بتا دیا نا میں نے. بتا دیجیے گا ایس پی انویسٹیگیشن. صاحب کوئی پولیس سے آپ کے پاس کوئی آئی تھی خاتون, بتا دیجیے گا کیا سوال انہوں نے. جی وہ بس میرے خیال آئی تھی ایک خاتون ایس پی یہاں پر انویسٹیگیشن ہے وہ یہاں پر آئی تھی سینٹرل جو ہے انویسٹیگیشن. تو انہوں نے جو ہے وہ جو ہمارا حادثہ پیش آیا اس کے بارے میں معلومات انہوں نے کی اور یہ معلومات لے کے وہ چلی گئی. اچھا یہ بھی بتا دے گا حکومتی نمائندوں کی طرف سے کوئی نہیں, حکومتی نمائندے کی طرف سے میرے پاس کوئی ابھی تک نہیں آیا, کوئی میرے پاس نہیں. فون پہ تعزیت کری آپ سے؟ نہیں, مجھ سے کوئی تعزیت کسی بھی محکمے کے کسی افسر نے نے مجھ سے کوئی تعزیت نہیں کی. البتہ ایک اسسٹنٹ کمشنر تھے, وہ میرے پاس آئے تھے تعزیت کرنے کے لیے.